لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات صلوات پڑھنے میں آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کنیز فاطمہ بنت جناب زاہد حسین صاحب صلوات پڑھنے محمد والے حضرات گرامی مرتبت بزرگان ملت سورہ مبارک مجادلہ پروردگار عالم کائنات کے ہر بشر کی ہر انسان کی عزت عظمت اور اس کی ویلو اور اس کی قدر کا معیار معین فرما رہا ہے۔ آیت تو بہت مختصر سی ہے لیکن قیامت تک کے ہر بشر کا اور ہر انسان کا عزت کا عظمت کا اعلیٰ ہونے کا عظیم ہونے کا بلند ہونے کا صاحب رفعت ہونے کا معیار معین فرما رہا ہے۔ اور یہ بات آپ محسوس کر لیں کہ جو معیار پروردگار طے کر دے کیا بات ہے وہی معیار قابل قبول بھی ہے اور اسی معیار کو تسلیم کیا جائے گا۔ اللہ نے صاف لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ کائنات میں وہ بلند ہے وہ اعلیٰ ہے اور اس کے لیے بلندی ہے وہ عظیم ہے۔ یا لفظوں کو بدل کے کہوں اللہ نے کہا تمہاری دنیا میں وہ وی آئی پی ہے وہ بلند ہے جو صاحب ایمان ہے اور صاحب علم ہے۔ متوجہ رہیے گا ذرا، یعنی اللہ نے 2 معیار رکھے ہیں کسی بھی انسان کے بلند ہونے کے۔ پہلے کا نام ایمان ہے اور دوسرے کا نام بولتے رہیے علم ہے۔ یعنی اگر ایمان ہے تب آپ بلند ہیں، علم ہے تب آپ بلند ہیں۔ اب میں کیوں آپ کو ادھر ادھر گھماؤں؟ ہم تو جس زمانے میں جی رہے ہیں جو سب سے بڑا بے ایمان ہے وہ کہتا ہے سب سے بلند میں ہوں۔ کیا بات ہے! لیکن اس کے کہنے سے یا کچھ لوگوں کے کہنے سے کوئی بلند بلند کون ہے؟ جو صاحب ایمان ہے اور صاحب علم ہے وہ بلند ہے۔ صاف صاف بات ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو بلندی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ مومن بلند ہے تو ہے، بس شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اور یہ ایمان کا سرٹیفکیٹ نہ کسی قبلہ کے ہاتھ میں ہے نہ کسی علامہ کے ہاتھ میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ صاحب مومن ہے اور یہ صاحب غیر مومن ہے۔ دیکھیے کوئی اتھارٹی دنیا میں نہیں ہے کہ جو ایمان کا سرٹیفکیٹ ایشو کرے۔ نہ گورنمنٹ آف انڈیا ایمان کا سرٹیفکیٹ دے گی نہ گلف کی کنٹریز دیں گی۔ مومن پہچانا جائے گا اپنے کردار سے۔ مومن پہچانا جائے گا، یعنی مومن کی شناخت ہوگی
कैरेक्टर से। किरदार बोलेगा मोमिन है या नहीं, किरदार बताएगा मोमिन है या नहीं है। अच्छा, मैं अब जिस वक्त मिंबर पर बैठा हूँ, अब जाहिर है कि मेरे बुजुर्ग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और इस डायबिटीज़ के ज़माने में बड़ा मुश्किल मरहला है, समझ रहे हैं आप। लेकिन बहरहाल अब मिंबर पे हूँ तो जिक्र तो होना है। लेकिन महसूस करिएगा, ये जहन में रहे, साहिब ईमान बुलंद है और साहिब इल्म बुलंद है। सवाल ये है कि मोमिन कौन है? तो मोमिन का तो मामला ये है कि साहब हमसे बड़ा मोमिन यही तो होता है ना। अच्छा, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो हमारा स्टाफ है इसका कुछ ज़्यादा ही कब्ज़ा अवाम के थ्रू ये आ गया कि साहब मौलाना है तो इनसे बड़ा मोमिन कोई। बात कड़वी है लेकिन आप सुन लीजिए चाहे जैसे। याद रखिएगा, ईमान का ताल्लुक लिबास से नहीं है। हाय हाय हाय, तवज्जो नहीं कर रहे हैं आप। ईमान का कनेक्शन लिबास से नहीं है। अब मैं जुमला दूसरा कह रहा हूं, हो सकता है जिस लिबास को आप ईमान समझ रहे हो उस मुकद्दस लिबास में कोई बेईमान छुपा हो। मुमकिन है। तो लिबास में यार ईमान नहीं है। अच्छा, कोई कबीला, कोई इलाका जिसके लिए कोई अथोराइज्ड हो गया हो कि साहब इस इलाके वाले पेवर है ना। देखिए मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए और ये वो लोग हैं कि जिनकी ताईद कुव्वत का सबब बनती है, वो सब तशरीफ फरमाए। मौला हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे, आबाद रहें। तो देखिए मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, यानी कोई मखसूस इलाका और कोई एक ऐसा इलाका तो नहीं मुहैया नहीं कि साहब जिसके लिए ये हो कि साहब ये सब मोमिन है। कहा साहब आप क्या बात कर रहे हैं, इलाका ज़िला और कंट्री तो छोड़िए, ये गारंटी तो नबियों के घरों के लिए भी नहीं ली जा सकती। मैं कुछ कह रहा हूँ, ये गारंटी। अच्छा मुझे बताइए, नबियों के घरों में सब मोमिन हैं? बताइए, नहीं है ना। अच्छा आप बहुत चौंकिए ना, कुरान में मेंशन है वो घर, कुरान में आयतें मौजूद हैं कि नबियों के घरों में बेईमान हैं। फिर आप घबरा रहे हैं भाई। नबियों बेईमान तो छोड़िए, नबियों के घरों में कातिल हैं, है कि नहीं है? इसका मतलब ये है कि नबियों के घरों में बेईमान है, कातिल है, बहक गए। भैया नबी से बड़ा किसका घर होगा? नबी से आला किसका घर होगा? नबी से अजीम किसका घर होगा? नबियों के घरों में तो हैं ऐसे लोग, लेकिन कायनात में अल्लाह ने एक घर ऐसा बनाया जिस घर में कोई बहका हुआ नहीं है। वो घर है फातिमा का। देखिए होता क्या है, देखिए इस्लाम मोमिन, बात तो यही है ना। कौन बुलंद है, ये बात ये है, आखिर तक यही चलेगी है ना। क्योंकि अच्छा कुछ मिजाज भी अपना यही है कि इधर उधर हमें जाने की आदत कम है। तो साहिब इल्म बुलंद है और साहिब ईमान। अच्छा साहिब ईमान यानी मोमिन है ना। तो भैया ये मोमिन कौन है? कि जब साहब नबी के घर के लिए भी आपने कह दिया, और मैंने क्या कह दिया, कुरान कह रहा है नबी को छोड़ के पहाड़ पे जा रहा है। क्या बात है ना। अब पड़ोसी तो नहीं था ना, रिश्तेदार तो नहीं था ना, वो कौन था? बेटा था। कहाँ जा रहा है? पहाड़ पर। अच्छा जो मुफस्सरीन ने इसमें एक लतीफ़ इशारा किया वो ये कि साहब वो पहाड़ पे इसलिए जा रहा था कि उसके जहन में यह बात महफूज थी कि बुलंदी पे पहुंचकर कोई डूबता नहीं। खुदा की कसम मैंने क्या इशारा किया है, आप पहुंचे ही नहीं है।
اچھا لفظ کمزور ہے پہنچا نہیں سکا، اس کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو گئی کہ بلندی پر پہنچ کر کوئی ڈوبتا نہیں۔ کیا مطلب؟ بقی صاحب آپ تو فلاں بلندی پر ہیں، آپ کی اپروچ ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے میرے ذہن میں خیال آ جائے میرے اتنے تعلقات، میرے اتنی طاقت، میرے پاس اتنی دولت، میرے پاس اتنا سرمایہ، میں تو اس بلندی پر ہوں، کہاں میں ڈوبوں گا؟ یاد رکھنا، کسی بلندی پر پہنچ کر، کسی پوسٹ پر پہنچ کر، کسی عہدے پر پہنچ کر، کسی منصب پر پہنچ کر خدا کو بھول جانا یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، کفر کا مزاج ہے۔ کہیں بھی رہو خدا کو یاد رکھو۔ اچھا تو یہ گھر سے ہی نکلا تھا نا، تو بھائی بات مانی نہیں، ڈوب گیا۔ بس ایک جملہ میں اس موقع پہ کہتا ہوں اور پھر کہوں گا کہ اسے تو ڈوبنا تھا، کیوں؟ کہا حق کو چھوڑ کے گیا، نبی کو چھوڑ کے گیا، تو کہیں بھی جائے اسے ڈوبنا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے ڈوبنے پہ تو کوئی حیرت نہیں ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ پہاڑ بھی لے ڈوبا، پہاڑ بھی، ارے بھیا خود ڈوب جا، یہ پہاڑ کیوں؟ کہا نہیں صاحب پہاڑ تو اللہ نے ڈبویا۔ اچھا اب آپ سر مبارک اگر آپ کے جنبش کریں تو آپ مجھے یہ بتائیے پہلے ڈوبا کون؟ پہلے پہاڑ ڈوبا یا پہلے وہ ڈوبا؟ پہاڑ ڈوبا، تب وہ ڈوبا۔ ڈبونا کسے تھا؟ اسے، جسے ڈبونا تھا وہ بعد میں ڈوبا۔ یہ میسج ہے، یہ لے کے اٹھیے گا، جسے ڈبونا تھا وہ بعد میں ڈوبا۔ اور یہ تو مشن میں نہیں تھا، پہاڑ تو ٹارگیٹ میں تھا ہی نہیں۔ پروردگار پہاڑ کے کیوں ڈبو دیا؟ کہا پہاڑ کی خطا تم نے نہیں دیکھی، غلط آدمی کو پناہ دی۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ، پہاڑ کو کیوں ڈبو دیا؟ کہا غلط آدمی کو پناہ دی۔ تو یہ مقدس مجمع اور دنیا یہ یاد رکھے، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم غاصب نہیں ہیں، ہم بے ایمان نہیں ہیں، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو یہ کرنا پڑے گا کسی بے ایمان کی حمایت میں تو نہیں ہو، کسی غاصب کی تائید میں تو نہیں ہو۔ اس لیے صرف ظالم نہیں ڈوبتا، حمایت کرنے والے پہلے ڈوبیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے حمایت سوچ سمجھ کے کرنا، سپورٹ سوچ سمجھ کے کرنا، تائید سوچ سمجھ کے کرنا۔ اب جملے کو پھر بدل رہا ہوں، یعنی قانون یہ ہے کہ حمایت کرنے والا پہلے سزا پائے گا۔ تو اب میں جملے کو بدل رہا ہوں، صرف قاتل زہرا لعنتی نہیں ہے، حمایت کرنے والے بھی لعنتی ہیں۔ سپورٹ کرنے والے مومن، کہا صاحب مومن والا تو مسئلہ حل کریے، یہاں پیچ تو یہیں پھنسا ہوا ہے۔ بقی صاحب کہا مومن ہے، فلاں مولانا کہا مومن ہے، کہا فلاں مولانا کہا وہ ان سے بڑا تو کوئی مومن نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اچھا یہ باتیں میں لفظوں میں کم کہہ رہا ہوں، آپ زیادہ سمجھیے، ہے نا؟ جیسے میں بول رہا ہوں نا تو آپ کے ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو اتنا سستا سمجھ لیا، اتنا سستا سمجھ لیا کہ صاحب جس سے ہماری دوستی اچھی ہے وہ مومن ہے، اور جس سے تعلقات ہمارے، اچھا آپ بولے یا نہ بولے ہے ایسے ہی کچھ ہے نا، صاحب وہ میں کچھ نہیں ہے، اس سے بڑا تو بے ایمان کوئی ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بڑا بھی کیا مطلب ہے؟ یہ ایمان اتنا سستا ہو جائے کہ ہما شما تقسیم کرنے لگیں گے؟ نہیں، سنیے آپ ذرا سا پہلے یہ سمجھ لیجئے اس کی ڈیفینیشن۔ دیکھیے ایمان ایک لفظ ہے، ایک شبد ہے نا، ہندی میں لفظ۔ ایمان بنا ہے امن سے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، ہر لینگویج کا جو بیسک فنڈامنٹل رول ہوتا ہے، ایک مین لفظ ہوتا ہے روٹ ورڈ جسے کہتے ہیں، مصدر جسے عربی میں کہتے ہیں ماخذ، پھر وہاں سے لفظیں
بنتی ہیں، ہے نا، اور وہ اس میں پھر کمی و زیادتی ہوتی ہے تو معنی اس میں بدلتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی لفظ ایک ہوتا ہے۔ امن کا بنیادی لفظ ہے امن۔ امن سے ایمان، ایمان سے مومن، اور پھر مومنین، اور یہ اور وہ دنیا بھر کے سب بنتے ہیں۔ تو امن ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ترجمے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ جانتے ہیں نا، امن، سکون، اطمینان، قرار، ہے نا۔ تو مومن کی بنیاد ہے امن و سکون۔ ٹیلی آپ کرنا، ملانا آپ کا کام ہے۔ مومن کی پہلی علامت کیا ہے؟ کہ وہ سکون سے رہے گا، اطمینان سے رہے گا۔ اب جو دوسرا لفظ کہہ رہا ہوں اس کو کیچ کر لیجئے گا۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو خود بھی اطمینان سے رہے، قوم کو بھی اطمینان سے رہنے دے۔ نہیں، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو خود بھی سکون سے رہے، دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دے۔ اچھا، سکون وہیں ہوگا جہاں فتنہ نہ ہو، جہاں فساد نہ ہو، ہے نا۔ اب یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تک یہ بات بہت آسانی سے پہنچ گئی ہے۔ تو مومن کی جب فہرست بنے گی تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ سکون ہے یا نہیں، اطمینان ہے یا نہیں۔ یا میں لفظوں کو بدل کے کہوں، کسی بھی زمانے کا فسادی سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی شکل سے فساد کو پرموٹ کرنے والا ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب اگر کوئی سکون اور اطمینان کا اتنا عظیم علمبردار ہو کہ طاقت رکھتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دے، طاقت رکھتے ہوئے حق کو چھوڑ دے صرف اس لیے کہ قوم تقسیم نہ ہو، یہ اپنے آبائی مذہب کی طرف پلٹ نہ جائے، تو پھر اسے مومن نہیں امیر المومنین کہیں گے۔ دیکھیے اب بڑا مسئلہ ہے مومن کا کردار سے، کردار بتائے گا کہ ایمان۔ اچھا، اور اس کا ایک الگ بات ہے پھر، ایمان کی کیٹیگری ہے کہ نہیں، درجے ہیں نا، ایمان کے درجے ہیں۔ کتنے درجے تک آپ کو معلوم ہے ایمان؟ ہاں نا، 10 درجے تک، ہے نا۔ یہ تو بالکل 10ویں درجے پر کون ہے؟ کہاں جناب سلمان۔ 9ویں درجے پر کون ہے؟ جناب، ہے نا، 9 اور 10۔ چلیے، میں نے بہت کوشش کی تاریخ میں کہ کسی اور کا بھی کوئی درجہ ملے۔ اب آپ بھی عادی یہ ہے کہ ہم نام لیں، ہم تو نام نہیں لیں گے۔ ہم نے کوشش کیا کہ کسی کے اور بھی درجے ملے۔ ارے 8ویں پہ نہ صحیح، 9ویں پہ نہ صحیح، کوئی پہلے پہ آ جائے، پہلی درجے پہ، دوسری پہ آ جائے۔ لیکن یہ درجے، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ 9واں اور 10واں درجہ مولانا نے نہیں دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے، یہ رسول نے فرمایا ہے۔ ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر، سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر۔ جو درجے کے قابل تھا رسول نے بتا دیا، جو کسی درجے کے لائق ہی نہ تھا اس کے لیے رسول نے فرمایا ہی نہیں۔ اب صاحب کوئی ناراض ہو کہ ان کو کس درجے میں نہیں رکھا، تو یہ درجے کے لائق تھے ہی نہیں۔ اچھا، اور یہ بھی شان دیکھیے، جو 9ویں اور 10ویں درجے کا ایمان ہے، وہ ایک مولا کے داہنی طرف چلتے ہیں، ایک مولا کے بائیں طرف چلتے ہیں۔ تو فہرست تصویر ایسے بنتی ہے کہ ایک طرف 9ویں درجے کا ایمان ہے، ایک طرف 10ویں درجے کا ایمان ہے، بیچ میں کلے ایمان ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب ایمان والے پہ تھوڑا سا رک کے علم کی طرف چلتے ہیں، ہے نا۔ اچھا، تو کہا کہ وہ بلند ہے
جو صاحب ایمان ہے اور وہ بلند ہے جو صاحب علم ہے۔ تو یاد رکھنا جہاں کل ایمان کی محبت ہوگی وہیں ایمان ہوگا۔ دیکھیے علی کو بھی ماننا ہے، علی کی بھی ماننا ہے۔ ان کی مانو گے تو عمل صالح ہوتا چلا جائے گا، ان کو مانو گے تو ایمان ہے۔ تو اللہ نے کہا مومن بلند ہے اور صاحب علم بلند ہے۔ اچھا صاحب ایمان بلند ہے، صاحب علم بلند ہے۔ علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اسے آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ چیز آپ مشاہدہ کریے گا، دیکھتے بھی ہوئی۔ مولا نے فرمایا بڑی عظمت ہے نا علم کی۔ جب مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو مولا نے کیا فرمایا؟ میرا سب سے بڑا دشمن جاہل ہے۔ بات ہو گئی نا، یعنی جو دشمن علی ہے وہ جاہل ہے، جو دشمن علی ہے وہ جاہل ہے۔ حاکم شام نے، نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، حاکم شام نے اپنے وزیر سے، مشیر سے پوچھا اچھا اس کا نام لے لیں؟ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، نام تو میں لے رہا ہوں نا۔ حاکم شام نے امریاس سے پوچھا، کہا کہ دیکھیے کہا کہ علی سے دشمنی کے لیے جہالت کو پرموٹ کیا گیا ہے۔ ہاں جہالت کو پرموشن دیا گیا ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی مسئلے میں کوئی قائد جاہل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حاکم شام نے کہا امریاس سے، یہ تاریخ کا واقعہ ہے، کہا امریاس میں کنفیوز ہوں کہ یہ میرے سپاہی اور شام والے علی سے جنگ میں میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کے مقابلے لڑیں گے بھی یا نہیں لڑیں گے، علی کے مقابلے پہ تلوار کریں گے یا نہیں کریں گے۔ امریاس نے جو کہا وہ سنیے گا۔ امریاس نے کہا کہ بس ایک ہی طریقہ ہے آزمانے کا۔ کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ تو شام میں یہ اعلان کر کہ آج سے ہر ایک سبزی کو ذبح کر کے، سبزی ذبح کر کے کاٹی جائے گی اور کھانا ہے۔ حاکم شام کا یہ کون سا مشورہ ہے؟ کہا جب یہ تیرے کہنے پر سبزی ذبح کرنے لگ جائیں، نہیں نہیں نہیں، کیسے میں سمجھاؤں، خدا کی قسم ہے نے تو تاریخ پیش کہا کہ جب ان کی جہالت اتنے عروج پر ہو کہ تیرے کہنے پر سبزی ذبح کرنے لگ جائیں، جب اتنا بڑا جاہل ہوگا تب علی کے مقابلے پر آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ علی کا دشمن، مولا نے کہا میرا دشمن جاہل ہے۔ اچھا دیکھیے علم کی فضیلتوں کے لیے میں کہاں، میں سوچ رہا ہوں کون کدھر جاؤں اور کدھر نہ جاؤں۔ ہوتا کیا ہے کہ بہت زیادہ نیا پڑھنے میں بھی خطرہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں آگے صاحب ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، تو بھیا ایک زندگی تو کم ہے، ہاں قیامت تک سنتے رہو گے، یہ ذکر مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ مولا کے پاس 10 لوگ آئے پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بنا کے آئے کہ سوال ہم سب کو ایک کرنا ہے اور جواب علی سے الگ الگ لینا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کتنے بدنصیب لوگ ہیں، یہ کیسے افراد ہیں علی کے علم کو ناپنے آ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی کوئی جاہل کسی کے علم کا معیار طے کرنے لگ جائے۔ اچھا وہ بھی باب مدینۃ العلم مولا کے پاس ہے 10 لوگ، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہے۔ سوال سب کا ایک ہے اور جواب سب کو الگ چاہیے۔ سوال ایک ہے، جواب اچھا ایسے جاہلوں کے پاس ایک ہی سوال ہوتا ہے۔ ہاں اکبری پور کا امبیڈکر نگر کا میں بھی تو ہوں، ایک ہی سوال ہوتا ہے اور وہی ایک سوال ہر مولانا سے پوچھا جائے گا، سوال ایک ہی ہوگا اب پوچھا وہی ہر مولانا سے جائے گا۔ تو میرے عزیزوں سوال کرنا غلط نہیں ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ علم کی چابی ہے سوال، لیکن سوال اس نیت سے ہو کہ علم میں اضافے کے لیے ہے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہ ہو۔
سوال کرنا بری بات، 10 آئے ہیں ایک سوال لے کر جواب الگ چاہیے، اور کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولانا نے فرمایا جواب سب کو معلوم ہے، کیا فرمایا؟ علم افضل ہے۔ کہا علی ایسے کہنے سے کام تھوڑی چلے گا، ہمیں دلیل چاہیے فضیلت علم پر، ہاں نئی دلیل چاہیے۔ مولانا کا علم افضل، کہا یا علی دلیل کیا ہے؟ مولانا نے کہا علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اب مال خرچ کرنے سے دوسرا ہے۔ یا علی علم افضل ہے یا مال افضل؟ مولانا علم افضل ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ مولانا کہا علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعونوں کی میراث ہے۔ میرا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل؟ علم افضل ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، آتے رہے۔ پھر ایک آئے یا علی علم افضل ہے مال، مولانا فرمایا علم افضل ہے۔ کہا یا علی دلیل کیا ہے؟ کہا علم، اب یہ دلیل مولا کی ہے، علم با وفا ہے، مال بے وفا ہے۔ اچھا دلیل دیتے رہے مولا فضیلت علم پر، اور جب سب کو دے چکے تو اب تاریخ کا جملہ ہے میرے مولا کا، اور مولائیوں میں پڑھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم فخر سے ہمارا نصیب بلند ہے کہ علی جیسا ہمارا امام ہے۔ کہا سنو تم تو 10 آئے تھے فضیلت علم پر نئی نئی دلیل مانگ رہے تھے، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، اگر تم 10,000 بھی آتے، اگر تم 10,000 بھی آتے اور سوال ایک ہوتا، میں علی 10,000 کو فضیلت علم پر نئی دلیل دیتا، ہر ایک کو نئی دلیل دیتا۔ اور ایک جملہ سنتے جاؤ، علم کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جائے گا۔ یہ مولا کا فرمان ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ علم کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل کو بھی عالم کہہ دو خوش ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں یہ بات کہاں تک پہنچے گی، لیکن کہوں گا میں ضرور، جاہل کو عالم کہنے کا نتیجہ امت آج تک بھگت رہی ہے۔ اچھا یہ جملہ نہیں پہنچا تو پھر میں ایسے پہنچا رہا ہوں۔ عالم اسلام میں ہماری خطا بس اتنی ہے کہ ہم نے کبھی کسی جاہل کو عالم نہیں کہا۔ نہیں اب بھی آپ سمجھیے میرے بھائی، ہماری خطا صرف اتنی ہے کہ ہم نے لعنت اللہ کو رضی اللہ نہیں کہا۔ ہم نے کبھی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا، ورنہ بھیا ہم سے کیا دشمنی ہے، ہم سے کیا عداوت ہے، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ زمانہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے گدھوں کو گھوڑا کہا جائے۔ اب اس سے زیادہ تو میں کیا بیان کروں، یہی مسئلہ ہے کہ جو ہم لے کر آئے ہیں آپ انہیں تسلیم کر لیں، جو ہم لے کر آئے ہیں آپ انہیں تسلیم کر لیں۔ اور اس کے لیے حدیثیں گڑھی گئی اور کہا گیا، رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ رسول کا فرمان ہے میرے صحابی ستارے کے مانند ہیں، میرے صحابی ستارے کے مانند ہے، جس ستارے کے بھی پیچھے چلو گے نجات مل جائے گی۔ میں نے کہا ستارے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، آپ کس ستارے کے پیچھے چلیں گے؟ کہا صاحب یہ کیسے طے ہو کہ کون سا صحابی کیسا ہے؟ میں نے کہا کسی کے پاس معیار ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس معیار ہے، وہ ستاری اچھا ہے جو در زہرا پہ جھک جائے۔ اب دیکھیے یہ ایک عجیب سی بات ہے نا، آپ ان کو نہیں مانتے، آپ ان کو نہیں مانتے۔ دیکھیے اپنی شناخت نہ کھوئیے، آپ طول تاریخ میں بھیڑ کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے ہیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیے، آپ مجمع کثیر کی وجہ سے اپنی کوالٹی کی بنیاد پر پہچانے گئے ہیں، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر پہچانے گئے ہیں، اپنے علم کی بنیاد پر پہچانے گئے ہیں۔
ورنہ آپ دیکھیے کانفرنس ہو رہی ہے 47 سے پہلے، میں بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا، ہمارے مذہب کا ایک عالم تھا، کانفرنس کا موضوع یہ تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. دنیا بھر کے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کس مکتب فکر کے زیادہ علماء رہے ہوں گے. ہمارا صرف 40 اسکالر اور مقررین میں ایک شیعہ عالم تھا. ہو گئی سیاست، منصوبہ بن گیا. کہ یہ جو شیعہ عالم ہے نا، ان کو وقت ہی نہیں دینا ہے. جب وقت ہی نہیں دیں گے تو یہ کہیں گے کیا؟ خطرہ انہیں بھی تھا، خطرہ انہیں تھا کہ ہم 39 مل کر سبحان اللہ ہو گیا جو خطرہ تھا کہ ہم 56 مل کر، یہ تھا خطرہ. یہ نیا خطرہ نہیں ہے، پرانا خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا صاحب انہیں ہم وقت ہی نہیں دیں گے. موضوع یہ ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ہر ایک نے خیال. مغرب میں جب 2 یا 4 منٹ یا 5 منٹ بچا اور اسی پہ پروگرام ختم ہونا تھا تو ہمارے عالم کو بلایا گیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ تم جسے منٹ دے رہے ہو، تم جسے، جملہ سنیے گا، تم جسے منٹ دے رہے ہو وہ منٹ والا ایک نقطے کا غلام ہے. علی کی بادشاہی ہے، سبا کے ساتھ دل والا، علی والا، علی والا، سبا کے ساتھ دل والا، علی والا، علی والا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سب نے لمبی لمبی تقریریں کی، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے مسلک کی ترجمانی میں سب نے بیان دیا. اب جب 3 اور 4 منٹ اس کے بعد مغرب کی اذان ہونی ہے، جلسے کو ختم ہو جانا ہے، کہا صاحب یہ کیا بولیں گے، وقت ہی کتنا ہے. ہمارا عالم آیا، کھڑے ہوئے، خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد سورہ جمعہ اچھا سورہ جمعہ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ 11 آیتیں، ماشاءاللہ بڑی بڑی آیتیں بھی ہیں نا. سورہ واقعہ جیسے چھوٹی چھوٹی آیتیں نہیں، بڑی بڑی آیتیں ہیں. جب سورہ جمعہ شروع کیا تو اب لوگوں میں بڑی خوشی اور ہو گئی کہ لیجئے صاحب یہ تو ویسے ہی 4-5 منٹ میں، اور یہ اتنی بڑی سورہ، اب تو انہوں نے اور 2-3 منٹ اپنا مائنس. خیر انہوں نے سورہ جمعہ اطمینان سے پڑھا. اب پڑھنے کے بعد علماء کو دیکھا جو جلسے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، مجمع کو دیکھا کہ کانفرنس اس لیے رکھی گئی ہے نا، موضوع یہ ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. بس ایک جملہ یاد رکھو، اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا. یہ علم کا کمال ہے، یہ علم کا کمال ہے. ہمارے عالم جاہل نہیں ہیں، ہم نے جاہلوں کو عالم نہیں مانا، ہم نے جاہلوں کی پیروی نہیں کی. اور پھر میں جملہ بدل رہا ہوں گے کسی کے پاس کیسے امام، لیکن جو امام ہمارے پاس ہے، کسی مسلک کے پاس نہ باب مدینۃ العلم ہے نہ باقر العلوم ہے. کمال علی بابا زبرت نعرہ حیدری، اب میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ جتنے امام ہیں، یہ سب عالم حجت خدا. جب ان اماموں کے علم کا اندازہ نہیں ہے، کوئی مقابلے میں آیا ہی نہیں. خود ہی کہہ دیا صاحب اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں ان کے مقابلے پہ نہ لانا. اور اسی امام میں سے معصوم نے فرمایا ہم سب حجت ہیں، ہم سب حجت ہیں تمہارے اوپر، ہماری جدہ حجت ہیں ہمارے اوپر.
اوپر جب زمانہ ان اماموں کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر شہزادی کا مقابلہ وہ بی بی جس کا نام فاطمہ ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا لا فاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز و جل، چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے ہماری جدہ کے 9 نام رکھے۔ یہ نام کس نے رکھے؟ اللہ نے۔ فاطمہ اسم اعظم ہے، اس میں فاطمہ مشکل کشا ہے، اس میں فاطمہ عقدہ کشا ہے۔ اگر کائنات میں اس سے اچھا نام ہوتا تو رسول اللہ اپنی بیٹی کا وہ نام رکھتے۔ نام فاطمہ سے گھبرایا نہ کریے، نام علی سے پریشان نہ ہوا کریے، اس لیے کہ آقا حسین نے فرمایا اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دے، ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا، 100 بیٹیاں دے، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ اور خدا کی قسم رسول نے فرمایا جس گھر میں فاطمہ نام کی بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں غربت داخل نہیں ہوتی۔ یہ ہے اس میں فاطمہ۔ اب آپ ذرا سا محسوس کریے، معصوم امام نے فرمایا کہ ولادت سے پہلے بچے کا نام معین کرو جب وہ ماں کے شکم میں ہو۔ سائل نے کہا آقا ہمیں پتہ نہیں ہے آنے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ امام نے فرمایا 2 نام رکھو، بیٹے کی نیت سے نام محمد رکھو، بیٹی کی نیت سے نام فاطمہ رکھو۔ اور پھر فرمایا ولادت کے بعد اگر تمہیں نام بدلنا بھی ہے کسی اور شخصیت کے یا کسی اور خاتون کے نام پہ نام رکھنا ہے تو رکھو، لیکن 1 ہفتے تک اگر بیٹا ہے تو محمد کہہ کے بلاؤ، اگر بیٹا ہے تو محمد کہہ کے بلاؤ، اگر بیٹی ہے تو فاطمہ کہہ کے بلاؤ۔ اور اگلا جملہ سنیے گا امام کا، کہتے جب تم 1 ہفتے تک اس نام سے بلاؤ گے تو پوری زندگی ان ناموں کا اثر اس کے کردار میں نظر آئے گا۔ ان کے گھرانے کے ناموں پہ نام رکھیے۔ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسما، رسول السلام نے فرمایا ہر باپ کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے۔ اچھے نام سے مراد یہ نہیں کہ ایسا نام کی جو دنیا میں کہیں نظر ہی نہیں آئے، اچھے نام کا مطلب یہ ہے کہ معنی اور مفہوم ہو، نام کے معنی اور مفہوم ہو۔ تو میرے عزیزو فاطمہ دیکھیے یہ وہ بی بی ہے، کائنات میں خدا کی قسم کہیں بھی ہو جینڈر فیلنگ ہو، لڑکی اور لڑکے میں تفاوت کا مسئلہ ہو کہ صاحب لڑکی ہے کہ لڑکا افضل ہے کہ لڑکی افضل ہے، لیکن رسول السلام نے فرمایا خیر اولادکم البنات، رسول السلام فرماتے ہیں اولاد میں بہترین اولاد بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو معاشرہ، جو سماج، جو کمیونٹی جو چاہے جیسا سمجھے، فرمایا اولاد میں بہترین اولاد بیٹیاں ہیں۔ اور پھر رسول نے فرمایا بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، ہے نا؟ یہ ہے بیٹی کی عظمت۔ اور ذرا آپ محسوس کریے گا، میرے بزرگ اور صاحبان علم و فہم تشریف فرما، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے بھی دیے، بیٹے دیے، ایک نہیں کئی بیٹے دیے، لیکن بیٹا دے کر کچھ نہیں کہا، لیکن جب ایک بیٹی دی بشکل فاطمہ تب کا حبیب ہم نے تجھے کوثر دیا۔ بیٹا دے کے کوثر نہیں کہا، بیٹی دے کر کوثر کہا۔ اور خدا کی قسم جیسی بیٹیاں اس گھرانے میں ہیں کہاں ملے گی؟ فاطمہ کون ہے؟ کہا فاطمہ وہ ہے جو اپنے باپ کے لیے رحمت، اور فاطمہ کی بیٹی وہ ہے جو اپنے باپ کے لیے زینت۔ فاطمہ وہ ہے جو اپنے باپ کے لیے۔ اچھا بھائی ذرا آپ غور کریے گا، ایک واقعہ 2 لائن کا ذرا سن لیجئے۔ یہ نام بابرکت نام ہے، خدا کی قسم فاطمہ سے افضل تو کوئی نام ہی نہیں ہے، اس سے اعلیٰ تو کوئی نام ہے ہی نہیں ہے۔ سید مرتضیٰ کشمیری وہ یہ کہتے ہیں، عالم بعمل ہیں، سید ہیں، کہ رات کو کوئی ان کے دروازے پر آیا، دق الباب کیا، سردی کا زمانہ ہے، انہوں نے دروازہ کھولا، کہا بھئی یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ایسا ہے آپ ہمیں جناب موسیٰ کی ماں کا نام بتا دیجئے۔ اچھا رات میں کسی مولانا کے پاس
12 ساڑھے 12 بجے آپ نہ جائیے گا کسی کا نام پوچھنے. امکان ہے نہ کھلے دروازہ. اور اگر کھلا اور آپ نے کہا کہ نام بتا دیجئے فلاں کا, کہیں گے ارے بھیا یہ نام میں اتنی جلدی کیا ہے, صبح تو ہوتی نا, صبح میں ہی پوچھ لیتے جو نام پوچھنا تھا. اب وہ چونکہ عالم بعمل سید مرتضیٰ کشمیری, جو وہ ناراض نہیں ہوئے. دیکھیے بات میں ناراض نہیں ہوا جاتا, ناراض نہیں ہوتا. میں پوچھا اچھا اب جبکہ بستر سے اٹھے ہیں, سردی کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ تمہیں جناب موسیٰ کی ماں سے کے نام سے کیا کام ہے, کیا ضرورت ہے. کہنے لگا کہ اصل میں ایسا ہے کہ میں اکثر باہر سفر پہ جاتا ہوں, گھر کی چابی میں بھول جاتا ہوں, اس بار بھی بھول گیا ہوں, بچے میرے ساتھ ہیں, گھر میں تالا بند ہے, اور میں نے یہ سنا ہے کہ بند تالے پر جناب موسیٰ کی ماں کا نام اگر پڑھ دیا جائے کھل جائے گا, تو وہ بند تالا کھل جاتا ہے. اچھا اس لیے تو میں نے کہا, اس لیے سید مرتضیٰ نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں. اب وہ چلے رات کے وقت, کہا بتاؤ گھر کہاں ہے, کہا گھر یہ گلی میں سے لے کے پہنچا, کہا یہ گھر ہے اور یہ تالا بند ہے. تو سید نے کچھ پڑھا, تالا کھل گیا. بڑا خوش ہوا وہ کہنے لگا کہ سید مرتضیٰ میں اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے, چابی وغیرہ آئے دن میں بھول ہی جاتا ہوں, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, بھول جاتا ہوں تو آپ ایسا کریے نام مجھے, اس لیے میں بار بار آپ کو کیوں زحمت دوں, اور پھر آپ آئیں, وہ نام ہی مجھے بتا دیجئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کبھی کبھی حکیم صاحب سے کہتے ہیں صاحب وہ نسخہ ہی دے دیجئے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں صاحب وہ ہمیں بتا ہی دیجئے, بڑی دقت ہوتی. کہا کہ صاحب وہ نام جناب موسیٰ کی ماں کا نام بتا دیجئے تاکہ زحمت نہ آپ کو ہو نہ ہمیں ہو. تو سید مرتضیٰ نے کہا کہ بھائی جناب موسیٰ کی ماں کا نام تو مجھے بھی نہیں معلوم, وہ ان کی ماں کا نام تو مجھے بھی نہیں معلوم. اب یہ بہت حیرت سے کہنے لگا جب نام نہیں معلوم تو یہ تالا کیسے کھلا. بھائی تالا تو انہی کے نام سے کھلنا تھا نا, اور تم کہہ رہے ہو نام ہی نہیں معلوم. کہا جب تم نے یہ کہا موسیٰ کی ماں کا نام تالے میں لیا جائے تو تالا کھل جائے, تو میرے دل میں آیا کہ جب موسیٰ کی ماں کے نام میں یہ طاقت ہے کہ بند تالے کو کھول دے, تو میری جدہ فاطمہ میں نے شہزادی کا نام لیا. گھر کا تالا کھل گیا. تو جب گھر کا تالا بغیر نام فاطمہ کے نہیں کھلتا تو پھر جنت کے بند دروازے بغیر نام فاطمہ کے نہیں کھلتے. بس میرے عزیز ہو فاطمہ. اب ظاہر یہ ہے کہ یہ تو تسلسل ہے. جناب خدیجہ کون ہے, ملکۃ العرب ہے. یہ تو تاریخی تعارف ہے جناب خدیجہ کا کہ جناب خدیجہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام سے لیا نہیں ہے, دیا ہے. اور ایک بات یہ ذہن میں رہے, دیکھیے دین میں, اسلام میں سب برابری کا کانسیپٹ نہیں ہے. نہ نبی سب برابر ہیں, نہ رسول سب برابر ہیں, نہ مومن سب برابر ہیں, نہ عزادار سب برابر ہیں. جیسی جیسی معرفت ہوگی ویسے ویسے درجہ بندی ہوتی چلی جائے گی. تو جو میں عرض کر رہا ہوں وہ دیکھیے جناب خدیجہ رسول کی ازواج چاہے جتنی ہوں, ساری بیویاں مل کر جناب خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جناب زہرا کی ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پہلی بات تو یہ, جب تک جناب خدیجہ زندہ ہیں رسول نے دوسری شادی نہیں کی. دوسری بات یہ کہ جتنی بیویاں ہیں سب نے بیت المال سے وظیفہ لیا, سب نے بیت المال سے وظیفہ لیا. جملے کو بدل کے کہہ دوں, وظیفہ لینے والی بیویاں اور ہیں, اسلام کو پالنے والی اسلام پالا.
मुसलमानों माँ है जनाब ज़हरा की, लिया नहीं है दिया है, इस्लाम से लिया नहीं दिया है, बैतुल माल से लिया नहीं, बैतुल माल को दिया है। जब कुछ ना मिला, जब कुछ ना मिला, अब बड़ी कोशिशें की, किसी को ऊपर उठाना था, सलाहियत थी नहीं, तो ये हुआ कि इनको नीचे लाया जाए। देख रहे हैं, होता है ना कभी कभी कि हम इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो साहब इतना नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ने में मेहनत लगेगी ना, किताब पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो किसी पढ़े लिखे को नीचे लेके आओ। लेकिन तुम्हें ये पता ही नहीं है कि न तुम ऊपर उठा सकते हो न नीचे ला सकते हो। कुछ ना मिला तो साहब ये कि जनाब खदीजा की एज पर बहस, हाँ ये बड़ा तल्ख सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का, उम्र पर बहस, इतने साल की थी, इतने साल की थी, और ये जो गिनती वाले साल हैं इस नियत से नहीं है किसी को अफजल बनाने के, हाँ अभी उस पर ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, ये एक प्लानिंग है। जब कुछ नहीं मिला तो साहब ये कि वो तलाकशुदा थी, वो बेवा थी, ये दो बातें मिली, तलाकशुदा थी या बेवा थी। मैंने कहा एक बात पे कायम रहो, इसलिए जो तलाकशुदा होगी वो बेवा नहीं होगी। क्या ख्याल है आपका, है ना ऐसा? अच्छा गर्दन आपकी हिल कम रही है, आप इशारों में कह रहे हैं कि साहब मसाइब पढ़िए, मजलिस ख़त्म करिए, लेकिन हम समझ रहे हैं, जाहिर है कि वक्त भी हो चुका है, लेकिन बहरहाल दो चार जुमले तो मैं कहूँगा ज़रूर। बात यह है कि साहब तय कर लीजिए वो थी क्या, इसलिए जो बेवा होगी तलाकशुदा नहीं, और जो तलाकशुदा होगी है ना, ऐसा ही है ना। लेकिन एक अकीदे का जुमला है, वो सुन लीजिए, हर तलाकशुदा औरत रसूल की ज़ौजा तो बन सकती है, फातिमा की माँ नहीं बन सकती। जब कुछ ना मिला साहब ये है कि वो ऐसी थी वैसे, जबकि मोहसिन इस्लाम है खदीजा, और ये कि साहब कि वो उनकी ये तीसरी शादी थी, और ये सब तारीख की बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ। दूसरी शादी थी और तीसरी शादी थी। मैं कह रहा हूँ जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा की तो खैर शादी नहीं हुई ना, जितने नबी की शादियाँ हुई हैं, जितने रसूल की नबी की शादियाँ हुई हैं, किसी नबी की पहली ज़ौजा न तलाकशुदा थी न बेवा थी। अब ये तो रिसर्च का टॉपिक है, जाइए आप तहकीक करिए कि किसी नबी की पहली ज़ौजा न तलाकशुदा थी। अब मैं शरफ बता रहा हूँ, और ये दो चार जुमले याद रखिएगा। जनाब खदीजा का पहला शरफ तो ये है कि ये आखिरी नबी की पहली ज़ौजा, नहीं जरा जुमला सुनिएगा, जनाब खदीजा का पहला शरफ तो ये है कि आखिरी नबी की पहली ज़ौजा, ख़वातीन में सबसे पहले इजहार इस्लाम किया, दूसरा शरफ। और तीसरे शरफ पर देखता हूँ कि मेरा मजमा कितना खामोश रहेगा। तीसरा शरफ यह है, जितनी बीबियाँ हैं रसूल की, सबको इस बात पर नाज है कि हम रसूल की ज़ौजा खदीजा अकलौती है जिस पे रसूल को नाज है, खदीजा मेरी ज़ौजा। खदीजा मलिकतुल अरब। बस मेरा अजीज़ों, मैं आ गया मसाइब पर इस जुमले के साथ। वो बीबी जिसका इस्लाम पर एहसान है, वो जिसके हज़ारों की तादाद में नाक़े माल तिजारत से लदे हुए अरब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रवां दमा रहते थे, उस बीबी ने विफाक़े किए हैं शेब अबी तालिब में। उस शहज़ादी ने विफाक़े किए हैं। वो जो अरब के बड़े बड़े सरदार जिस बीबी के मक़रूज़ थे, वो खदीजा जो मलिकतुल अरब थी, इस्लाम की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में। और वही जनाब खदीजा जब बिस्तर पर हैं, वक्त आखिर है, रसूल खुदा खड़े हुए हैं, खदीजा तकलीफ़ ज़्यादा है,
کہا یا رسول اللہ آپ کی جدائی کا صدمہ مجھے تڑپا رہا ہے۔ اللہ کے رسول آپ سے دور ہونے کا احساس مجھے تڑپا رہا ہے۔ کہا خدیجہ یہ رب کا فیصلہ ہے، ہمیں منظور ہے۔ خدیجہ اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو، اگر کوئی وصیت ہو۔ کہا یا رسول اللہ وصیت بس ایک ہے اور کچھ نہیں، ایک وصیت ہے۔ رسول نے فرمایا خدیجہ کیا وصیت ہے؟ کہا اللہ کے رسول وصیت بس اتنی ہے، میری فاطمہ کو کبھی رونے نہ دینا۔ اللہ کے رسول میری بیٹی کو کبھی رونے نہ دینا۔ عزیزو یہی وصیت ہے جناب خدیجہ، اور اس وصیت پر جب تک رسول اللہ بحیات تھے قسم بخدا فاطمہ کو کبھی رونے نہ دیا، فاطمہ کی آنکھوں میں کبھی اشک آنے نہیں دیا۔ لیکن عزیزو بعد رسول فاطمہ کو کتنا رلایا گیا۔ مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے نا یہ، زمانہ شہادت جناب زہرا کا۔ ذرا سا آپ محسوس کریے کہ فاطمہ کو اتنا رلایا گیا، اتنا روئی ہے رسول کی بیٹی کہ چھٹے امام نے فرمایا البکاؤن خمسہ۔ امام فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ 5 لوگوں نے گریہ کیا۔ امام کے جملے ہیں جناب یعقوب روئے، آدم نے گریہ کیا، ایوب نے گریہ کیا، چوتھے امام کا نام لیا اور پھر اپنی دادی کا نام لیا۔ لیکن اس کے بعد کا جملہ سنیے گا زادارو، امام فرماتے ہیں اور لوگ جتنا سالوں میں روئے ہیں اس سے زیادہ ہماری دادی دنوں میں روئی، اس سے زیادہ ہماری دادی دنوں میں روئی ہے۔ صبح ہوتی ہے تو بابا کو یاد کرتی ہے، شام ہوتی ہے تو بابا کو یاد کرتی ہے۔ عزیزو فاطمہ کو رلایا گیا۔ یہ فاطمہ معلوم ہے آپ کو، ہر امام مولا علی کے علاوہ امام حسن سے لے کر 12ویں تک جتنے امام ہیں نا، یہ 11 امام یہ سب بی بی کے بیٹے ہیں نا، امام حسن، امام حسین، 5ویں چوتھے یہ سب فاطمہ کے ہی تو لال ہیں، فاطمہ کی تو ہی بیٹے ہیں نا۔ عزیزو روایت سنیے گا خدا کی قسم، ہر امام کی بزم میں بی بی کا جب ذکر ہوتا تھا نا، امام تڑپ تڑپ کے گریہ کرتے تھے۔ آپ کو دوسرے امام مدینے میں ایک گلی ہے جس گلی سے میرے دوسرے امام جاتے نہیں تھے، حالانکہ راستہ گھر کا ادھر سے قریب ہوتا تھا، تب بھی اس گلی سے نہیں جاتے تھے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے ایسے جب وہ 4 برس کے، 5 برس کے، 6 برس کے، ان کا سن ہو 7 برس کا ہو، اس سن کی کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے ابھی محفوظ ہو، اور جب وہ چہرہ سامنے آئے تو ہو سکتا ہے بالکل وہ چیز تازہ ہو جائے۔ خدا کی قسم جب وہ گلی وہ راستہ میرا مولا حسن دیکھتے تھے نا، راوی یہ کہتا ہے کہ چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ کوئی ذاکر مصائب نہیں پڑھتا تھا، کوئی مولانا بیان نہیں کرتے تھے، کچھ چہرے کو امام حسن دیکھتے تھے، چہرے پہ غصے کے آثار آ جاتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا مولا جب آپ اس راستے کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، کہا مجھے ماں کا زمانہ یاد آ جاتا ہے، مجھے ماں کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ یہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے گھر کو جلایا۔ جزاکم اللہ۔ چھٹے امام کے پاس مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چاہنے والا آیا،
مولا نے اس کو دیکھا، دیکھ کر سوال کیا، کہا خیریت تو سب ہے؟ کہا آقا خیریت ہے، آج تھوڑا مصروف اس لیے تھا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے بیٹی کا نام رکھا؟ بیٹی کا کیا نام رکھا؟ کہتا ہے مولا میں نے بیٹی کا نام شہزادی کے نام پہ فاطمہ رکھا ہے۔ وہ تو کہنے لگا مولا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ جیسے ہی کہنا بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، میرے چھٹے امام نے رو کے کہا تجھے یہ نام مبارک ہو، لیکن جب فاطمہ نام رکھا ہے تو کبھی بچی کو تماچے نہ جب نام فاطمہ رکھا ہے تو کبھی اسے اذیت نہ دینا۔ عزیزو یہ نام فاطمہ جب آتا تھا امام تڑپ جاتے تھے۔ جب کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ کی جدہ کا سبب شہادت کیا تھا؟ تب امام نے فرمایا ہماری جدہ کے اوپر جب جلتا ہوا دروازہ گرا، جزاکم اللہ عزیزو، جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، اور ایک مرتبہ آواز دی اے فضا آؤ مجھے سنبھالو، ہائے میرا محسن، اور ایک جملہ اور کہا کہ اے میرے لال مہدی میرے دشمنوں سے انتقام لینا۔ ہاں عزیزو، اب ماں دنیا سے چلی گئی، ماں دنیا سے چلی جاتی ہے نا، لیکن یاد رکھنا بچوں کو ساری زندگی یاد آتی رہتی ہے۔ بی بی زہرا اپنی مصیبتیں اپنی تکلیف کے باوجود بھی کنیز سے کہا میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا، وصیتیں کی یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور مولا سے کہا یا علی دفن کر کے مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ تلاوت قرآن کے لیے آتے رہنا۔ عزیزو آپ نے مسلسل شہادتیں سنی ہے، بس دو جملے سنیے اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ علی نے وصیت پر عمل کیا، مولا نے وصیت پہ عمل کیا، غسل دیا، کفن پہنایا، لیکن جب جنازہ تیار ہو گیا نا بچوں کو بلایا، بچوں آؤ ماں کو سلام آخر کر لو۔ عزیزو ایک مرتبہ آقا حسین نے جملہ کہا بابا عیسیٰ جب تک نہ گئے تھے، جب تک مریم نے نہ بلایا تھا، میری ماں تو فخر مریم ہے۔ عزیزو بس یہ کہنا تھا، دو ہاتھ آگے بڑھے، بندے کفن کھل گیا، مولا گئے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے، اے اماں اب اپنی آغوش میں کون لے گا، اب مجھے آغوش میں کون بلائے گا۔ عزیزو ایک مرتبہ امام حسین کو لیا، مولا نے سینے سے لگایا، تسلی دی۔ عزیزو ماں دنیا سے چلی بھی جائے بچے یاد رہتے ہیں، ہے نا، ذرا سا اسی لیے کہا گیا ہے مرحومین کو یاد کیا کرو، جانے والوں کو یاد کیا کرو۔ مولا نے کہا تلاوت کرنا، قبر بن گئی ہے، مولا روز جاتے ہیں، بس آخری روایت مجلس ختم ہو گئی، روز جاتے ہیں قبر زہرا پہ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ مولا کا یہ دستور تھا، ایک روز قبر سے آواز آئی یا علی آج تلاوت نہ کریے، آج گھر چلے جائیے۔ مولا نے کہا بنت رسول کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں یا علی میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے یاد کر کے رو رہے ہیں۔ جب مولا گھر پہ آئے کیا دیکھا، ماں کے بستر سے شہزادے لپٹے ہوئے، اے اماں آپ ہمیں وَالسَّيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق فاطمۃ الزہرا بیہا بالہ بنے، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، بار الہ اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما، پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، مرحومہ کو جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما، بار الہ مرحومہ کے بچوں کو بیٹوں کو تمام لاحقین عزیز اقارب سب کو صبر جمیل عطا فرما، بار الہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین جو دنیا سے گزر چکے ہیں سب کے
مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، بارہ اہل بیت کے صدقے میں جو بیمار ہیں مریض ہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے التماس ہے سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کنیز فاطمہ بنت جناب زاہد حسین صاحب مرحوم کی روح کو اصالِ ثواب فرما دے۔